موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ایک نئی مصیبت پچھلے 3 دنوں سے میں خود شکار ہوا ہوں اس کا، کھانسی بھی ایسی جیسے کالی آندھی آتی ہے اور اس نے سانسوں کی تاروں کو ہلا کے رکھ دیا، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، یعنی آئی جاتی ہے کھانسی۔ ڈاکٹر صاحب، اضافی خصوصیات، جسم درد کرنا اور تھکاوٹ اور بخار۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کیڑی بیماری آ گئی ہے سر، یہ ایک کرونا کے بعد کرونا جیسی ایک وائرس والی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کافی لوگوں کو انفیکٹ کیا ہے، اس میں بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے نوجوان نظر آتے ہیں، اور بزرگوں کو خاص طور پہ شوگر بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کے اوپر اس نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ ہر سال ایک انفلوئنزا وائرس جو ہوتا ہے وہ ایک اپنی نئی شکل لے کے آتا ہے، اپنی نئی تبدیلی کے ساتھ آتا ہے، نئی طاقت کے ساتھ آتا ہے اور لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں لوگوں کی امیونٹی جو ہے نا وہ لو ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ایک تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو اپنی شکل تبدیل کرتا ہے، اس کم وقت کو اپنی شکل تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بس یہ ایک اس کا قدرتی پروسیس ہے کہ وائرس کی ہر دفعہ ایک میوٹیشن ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، جب اس میں میوٹیشن ہو جاتی ہے کہ وہ ایک نئی شدت کے ساتھ آ کے اثر کرتا ہے لوگوں کے اوپر، کیونکہ ایک دفعہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں، جسم اس کے خلاف تیار ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وائرس کا اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے آتا ہے۔ جب تبدیل کر کے آتا ہے تو پھر دوبارہ شدت کے ساتھ اثر کرتا ہے وہ۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جی، سب سے زیادہ علامات لوگوں میں یہ آتی ہیں کہ ان کو نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گلا خراب ہوتا ہے، جی بالکل، پانی نہیں پیا جاتا لوگوں سے، ایسا ہی بولا نہیں جاتا ان سے، بولنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، سولڈ چھوڑ دیتے ہیں، خوراک کم ہو جاتی ہے، لیکوڈز پہ آ جاتے ہیں لوگ، اور کھانسی بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی شدید کھانسی ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، بڑی شدت کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے جی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر سال نیا ویریئنٹ آتا ہے اس کا، ہاں جی، بلکہ وہ گاڑیوں کا ماڈل آتا ہے، لیکن یہ وائرس کا بھی نیا ماڈل آتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کرونا کو تو پذیر آئی، بڑی حاصل ہوئی، جی جی ایسا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا چونکہ کاروبار کام اس طرح کا ہے کہ میرے پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، شاید اس نے مجھ پہ، میں ہوا بیمار اس وقت بھی، اپنا زکام بخار بھی ہوا، لیکن اس قدر شدید نہیں ہوا۔ تو اگر یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کا علاج زیادہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے؟ جی بالکل بتانا چاہیے۔ اس کی احتیاطی تدابیر ہر دفعہ ہم بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہماری گورنمنٹ بھی بتاتی ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر میں آتا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ نزلہ زکام کھانسی ہو گئی ہے تو آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے تاکہ آپ سے دوسرے لوگ نہ انفیکٹ ہوں۔ یہ ہوا کے اندر آتے ہیں، اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اس لائک مجھے ہوا ہے تو میں اس ہوا میں سانس لے رہا ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے، بھائی جان کو ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کرتا ہے، اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن میں آپ کا گلا آ جاتا ہے، ناک آ جاتا ہے، آپ کی فیرنگس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے اس میں آپ کی یہ ٹریکیا آ جاتی ہے، آپ کی جو دونوں لنگز ہوتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ، اس کو آ جاتے ہیں۔ تو یہ موسٹلی اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کرتا ہے، لوور میں نہیں جاتا، بٹ اس کی شدت کافی ہوتی ہے، ہم ڈسٹرب کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر حسنین صاحب کا تھوڑا سا تعارف میں کرا دوں گا اپنا، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں ماسک استعمال کرنا چاہیے، اپنے ہینڈس کو واش کرنا چاہیے مسلسل، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے تو گرم پانی کے غرارے کرنے چاہیے، ملٹیپل ٹائم ماؤتھ واش استعمال کرنا چاہیے، ملٹیپل اس کی احتیاطی تدابیر ہیں جی، وہ ہم روٹین میں کریں گے تو فائدہ ہوگا، ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو وائرس ہے، یہ اس کی جو مدت ہے، یعنی اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ کتنے دن ہے؟ یہ 4 to 7 days، سم ٹائم 10 days تک بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ایک اپنا ڈوریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس کی امیونٹی لو ہوتی ہے تو بیکٹیریاز بھی افیکٹ کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اٹ سیلف ریزالو ہوتا ہے، جب بیکٹیریا انفیکٹ کرتا ہے آپ کے تھروٹ انفیکشن کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ شدت سے پکڑتے ہیں، تو اس کو
ہم پروینٹ کرنے کے لیے پھر میڈیکیشنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. لائک آپ کو نیزل کنجیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کم کرنے کے لیے میڈیکیشنز دیتے ہیں. آپ کو کف ہو رہی ہے تو کف کو سپریس کرنے کے لیے ہم دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینٹی ٹسپس دیتے ہوتے ہیں, اینٹی بایوٹکس بھی ہم دیتے ہوتے ہیں تاکہ وہ فردر انفیکشن سپر ایڈڈ انفیکشنز نہ ہو سکیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم پریونٹ کرتے ہوتے ہیں. تو یہ ہے زیادہ تر سپورٹیو اینڈ پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہم اس کا دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کرونا کے بارے میں تو یہ کہا گیا اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے یعنی وہ مسائل پیدا کیے جی جس کا ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. ایسے ہی ہے. جان لیوا ہے یہ مرض؟ نہیں, یہ مرض جان لیوا نہیں ہے جی. یہ مرض تنگ کافی کرتا ہے. کھانسی, نزلہ, زکام, یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے پر جان لیوا نہیں. کرونا بہت جان لیوا تھا. جی. اصل میں یہ انرجیٹک ہے, انتھوزیاسٹک ہے, اور انہوں نے اپنا کلینک جو ہے بڑے مشہور ہاسپٹل میں جاب بھی کرتے ہیں. پارک ویو سے دوسرے گول چکر سے جب آگے آتے ہیں تو شاہپور کو ایک سڑک جاتی ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنا کلینک بنایا. اور خدا ترس آدمی ہے, مستحق افراد, غریب طبقات, ان سے ادویات کے پیسے بھی نہیں لیتے. پہلی سلامی ان کو یہ ملی یہاں پہ آ کے, ان کا جو سامان تھا ڈاکٹری کا چوری ہو گیا تھا یا ڈکیتی ہوئی تھی؟ جی چوری ہوئی تھی. جی ایک دم. یہ ذرا یہ بھی واقعہ دیکھیں, ہو سکتا ہے اللہ کرے ہمارا یہ پروگرام کسی ایسی سطح پہ دیکھا جائے جی تو کوئی فائدہ ہو جائے. ہم یہاں پہ آ کے ہم نے کلینک کو بنایا ہوئے بھی تیسرا ہی دن تھا. سامان ہم شفٹ کر رہے تھے, کافی زیادہ میڈیسنس تھی. جی. بہت قیمتی دوائیاں تھیں وہ. اس کے علاوہ یو پی ایس اور بیٹری وغیرہ یہ بھی اٹھا کے لے گئے. ہاں جی, کچھ تقریباً 6 to 7 لاکھ کا میرا نقصان انہوں نے کر دیا. تو میں بڑا ڈسہارٹ ہوا, بٹ پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. جی. والدین نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے ہمت نہیں ہارنی, اور اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے, اور پھر سے الحمدللہ ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے لوگوں کی خدمت کا. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا رسپانس دیا ہے اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس میں بہت سارے پیشنٹ آ رہے ہیں اور ان کو خدمت کر رہے ہیں, اور وہ بہت سارے الحمدللہ فیض یاب ہوئے ہیں. اور میرے سے آپ بھی ایک چشمدید دعا ہے. میں نے آپ کو پروگرام کیا ہی اسی وجہ سے ہے. آپ کو الحمدللہ ہم نے ٹھیک کیا, اور کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. جو لوگ شر ناصر لوگ ہیں وہ ہمیں یہاں سے کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. اچھا. خدمت سے روکنا چاہتے ہیں, پر ہمارا مقصد خدمت کرنا ہے. ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر یہ ایسا کرتے رہیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ اوپر دیکھ رہے ہیں, حساب ان کا وہاں ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو وبا پورے ملک میں ہی میرا خیال ہے پھیلی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جہاں بھی کہیں فون آتا ہے, بات ہوتی ہے, تو کوئی نہ کوئی گھر میں کسی نہ کسی کے اس بیماری سے وہ پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر میں حسب روایت اپنا اسکرین پہ لازمی چھوڑوں گا. ڈاکٹر صاحب رابطہ بھی کر سکتے ہیں مشورہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں 24 آور ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کرتا ہوں اور اپنے کلینک پہ اویلیبل ہوتا ہوں. بفور کمنگ دے کین کنٹیکٹ می at my own phone numbers. I will guide them properly. We are available everywhere and every time for our public. And lastly, I have a message for the public. ہر سال ہمیشہ جب بھی انفلوئنزا وائرس آتا ہے تو ایک اس کی ویکسین آتی ہے. اچھا جی. اس ویکسین کو لگوا لیں گے تو ہم اس سے بچ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویکسین کی بات کریں گے تو پھر میری ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی. اتنی ہماری لینتھی جو ہے وہ ویڈیو ہوتی نہیں ہے. کرونا کی ویکسینیشن جو تھی, ویکسین بنائی 2 3 4 کمپنی آ گئی. خبروں کی بات کر رہا ہوں. کسی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, کسی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, کسی نے کہا اس ملک میں لگاؤ گے تو فائدہ مند ہے, دوسرے ملک میں جاؤ گے تو میری لگوا کے آؤ گے. یار یہ کوئی ہے تو نہیں باتیں کرنا. نہیں وہ ہے تو نہیں. میری بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی میں کرتا ہوں آپ کی بات کو. اچھا ایسا آتا ہے کہ اس میں کافی ہیلپ ہو جاتی ہے لوگوں کو. ایک دفعہ اس کی ویکسین لگ جائے تو آپ انفیکشن سے بچ جاتے ہیں. یہ پرانی ایجاد کردہ ویکسین ہے یا نئی بنی ہے؟ ہر دفعہ نئی آتی ہے ویکسین. اس دفعہ کی آ چکی ہوئی ہے؟ جی جی لگوائیں گے. لگوا لینی چاہیے. جی لگوا لینی چاہیے. Nothing harm in that. Nothing harm in that. It's very helpful for the people. بہت شکریہ جی.